ایک علماء کا مجرب بھی اس کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ کی کوئی چیز مفقود ہو جائے قیمتی تو آپ نے یہ 2 پڑھنے ہیں, اور تیسرا تجربے کا عمل ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے ساتھ آپ نے پڑھنا یا حفیظو یا معیدو, یا حفیظو یا معیدو, اے لٹانے والے, اے حفاظت کرنے والے. خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی چلی گئی ہے, کسی کی موٹر سائیکل چلی گئی ہے, کسی کی کوئی چیز چھن گئی ہے, تو یہ 2 دعاؤں کے ساتھ اگر اس کو بھی آپ ملا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو بھی واپس لوٹا دے گا. تسبیح اور تحلیل سے بڑھنے سے قبل جو کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے بھی, کہ جو بہت سے لوگوں نے بہت سے مسائل پوچھے, بہت سی باتیں پوچھی ہیں, لیکن میں جنرل آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیور ہو سکے. ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جو بندہ صبح 3 دفعہ پڑھے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی, جو شام کو پڑھے صبح تک نقصان نہیں پہنچاتی. چارٹ کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے, آپ کے شیڈول میں شامل ہے, آپ نے ہر روز پڑھنی ہے. یہ حدیث کی روایت جو ہے یہ حضرت عثمان سے ہے. حضرت عثمان نے آگے بتائی. تو ابان جو ہیں وہ اس حدیث کو نہ کثرت سے بیان کیا کرتے تھے, کثرت سے. یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس آیت اور اس یعنی اس وظیفے کا حقیقت میں تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جسمانی بیماریوں کے ساتھ بھی ہے. حضرت ابان کو فالج ہو گیا, فالج کی شکایت ہوئی, تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے پاس آ گئے اور آ کے پوچھنے لگے آپ ہمیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم صبح شام پڑھایا کرتے تھے اور یاد کرایا کرتے تھے کہ صبح جو 3 دفعہ پڑھے اس کو شام تک کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی, جو شام کو پڑھے صبح تک کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی. گویا تابعین کا یہ عقیدہ تھا نقصان نہ پہنچانے میں بیماری بھی شامل ہے, اسی لیے آئے ہیں نا ان کے پاس. تو ابان نے کہا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو, مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کا فرمان سچ ہے اور میرا عمل جھوٹا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جس دن صبح پڑھنا بھول گیا تھا اسی دن فالج کا اٹیک ہو گیا. بات سمجھ آئیے؟ بسم اللہ الذی لا یضر کو ایسے پکڑیں, انشاءاللہ جس دن صبح 3 دفعہ پڑھیں گے شام تک کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی, اور شام کو پڑھیں گے صبح تک بھی کوئی بیماری نہیں لگے گی. اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق مسجد داخل ہوتے وقت پڑھیں, جب تک مسجد سے باہر نکلیں گے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. مسجد سے باہر نکلیں پھر پڑھیں, کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. گاڑی میں بیٹھے پھر پڑھیں, کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. گھر میں جائیں پھر پڑھیں. گویا یہ دعا جہاں پہ پڑھ کے داخل ہوا جائے اس جگہ پہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا بندے کو. ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر مستقل طور کے اوپر شامل کیجئے. اور بھی بہت سے وظائف ہیں لیکن یہ 2 جو وظیفے ہیں. اور تیسری ایک بات سکن ڈیزیز کے حوالے سے بڑی اہم ہے, اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. کسی بندے کو سکن الرجی, سکن ڈیزیز ہو تو وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفى بها سقیمنا باذن ربنا. بسم اللہ تربت ارضنا جب وہ کہے تو زمین کے اوپر سے انگلی کے اوپر مٹی بھی لگائے, بسم اللہ تربت ارضنا, اور جب وہ لگا لے بریقت بازنا اس کے اندر اپنے لعاب کو مکس کرے, یشفى بها سقیمنا باذن ربنا. تو سکین کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس ایک دعا سے اس کو دور فرما لیتے ہیں.